الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وأولادہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وقال اللہ تعالی فی شان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وقال اللہ تعالی فی شان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اذا ذکرت ذکرت معی اذا ذکرت ذکرت معی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی الحدیث انہ مکتوب علی العرش وأوراق الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وفی الحدیث انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها انا مدینۃ العلم وعمر جدارها انا مدینۃ العلم وعثمان سقفها انا مدینۃ العلم وعلی بابها سبحان اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک النجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تعالی فی شان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك الصلاة وسلم. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسارے کلمہ شریف پڑھ لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جس ذات کی برکت سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے اس عالی ہستی پر درود شریف بھی پڑھ لو. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں. حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں. جمع ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. جمع ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا. تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا. حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا. یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر. یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر. حضور آئے تو ذلوں کو نگاہیں مل گئیں آخر. ایک عربی شاعر ہے اس نے حضور کی شان میں آپ کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 شعر کرے لیکن آخر پہ یہ بات لکھنے پہ مجبور ہو گیا جس کا ترجمہ دہلی کے شاعر نے کیا ہے. کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے. قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا مدح باقی ہے. مشائخ نے علماء نے یہ بات فقہا نے فرمائی ہے. اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ جتنے آسمان ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ان کا ورق بنا لیے جائے اور سمندر کی سیاہی بنا لی جائے اور جتنے درخت ہیں دنیا میں ان کی کلمیں بنا لی جائیں. انس و جنس ملائکہ سب حضور کی مدح لکھنا شروع کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موبائل نیچے کر لیں میری بات سنیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ بات سنیں. سب آپ کی مدح لکھنا شروع کر دیں تو آخر پہ کیا کہیں گے؟ آخر پہ وہ یہی بات کریں گے جو عربی شاعر نے کہی ہے تھکی ہے فکر رسا مدح باقی. سبحان اللہ. وہ کاغذ بھی ختم ہو گیا وہ سمندر کی سیاہی بھی ختم. جن کے ذکر کو اللہ جل جلالہ بلند کرتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور پھر اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي.
جہاں میرا ذکر ہوگا میرے محبوب وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، اللہ بھی باقی، حضور بھی باقی۔ جب تک فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا، باقی چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، انسان منتقل ہوتا ہے۔ موت ہے لیکن ایک منتقل ہوتا ہے موت کا نام، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتا ہے جس کو موت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت یعقوب صاحب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے لوگ مریں گے اپنے اپنے ذوق میں، ہم تو مریں گے اس لیے کہ قبر میں حضور کی زیارت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ابھی لڑکے نے چھوڑ دیا ہے، مجھے یاد آ رہا تھا۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں آئے ہیں تجھے دیکھنے آئے ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بالکل مختصری کروں گا، میں تھوڑا تبدیل، لیکن بھائی یہ حصہ ہے اس محفل کا، جب اللہ کا ذکر ہوگا تو حضور کا بھی ذکر ہوگا، مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، یا اللہ کیسے کریں؟ واطیع الرسول، تو کیا ہوگا؟ فقد اطاع اللہ، تم نے اللہ کی اطاعت کرنا۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا جو ارواح میں سے میری روح پر اور جو اجساد میں سے میرے جسم پر اور جو قبور میں سے میری قبر پر درود بھیجے گا وہ خواب میں میری زیارت کرے گا۔ اور وہ کون سا درود شریف ہے؟ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ الحمدللہ دنیا میں آج لوگ موجود ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار زیارت ہوئی ہے، الحمدللہ۔ تو آپ نے فرمایا وہ خواب میں میری زیارت کرے گا جو یہ درود شریف پڑھے گا۔ اور دوسری ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی دوزخ سے وہ آزاد ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا جو خواب میں مجھے دیکھے گا وہ میدان معاشر میں مجھے دیکھے گا، اور جو میدان معاشر میں مجھے دیکھے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا، اور جو حوض کوثر سے جام پیے گا وہ میری شفاعت پائے گا، اور جس کی حضور شفاعت کر دیں گے بیڑا پار ہو سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت کی حدیث سناتا تو آپ حیران ہو جاتے، لیکن بات نہیں لمبی ہو جاتی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ساری جو آسمان اور زمین کے جو کاغذ بنے ہوں گے، ساتوں زمین ساتوں آسمان اور سمندر کی سیاہی اور لکھنے والے جن و انس اور کلمے جو ہے وہ درختوں کی باندھی، تو کیا آخر پہ یہ بات وہ کہنے کو مجبور ہو جائیں گے جو 40,000 شعر لکھنے کے بعد عربی شعر لکھے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ پھر بھی ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکے۔ میرے شیخ کا شعر ہے،
میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے ہوئے ہیں، انڈیا سے ہجرت فرما کے آئے تھے. ان کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. حضور کی غلامی میں اللہ بھی ملیں گے اور جنت بھی ملے گی. میرا بھی شعر ہے الحمدللہ، میں نے دعائیں کر کے لیے شعر لکھا ہے. نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر، نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر، اللہ کی بندگی کر حضور کی غلامی کر. صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ایک شعر ہے، ربائی ہے، جو تقریباً 3 سال تک روزہ اقدس پہ ایک ساتھی نے پڑھا ہے. مدینہ منورہ میں رہتے تھے، 2 سال کی 3 سال رہے، مسجد نبوی کے قریب کام کرتے. کہتے میں جاتا اور یہ شعر وہاں پہ پڑھتا. میں نے کہا الحمدللہ، مقبول عند اللہ بھی ہے، مقبول عند رسول اللہ. وہاں پہ الحمدللہ بار دونوں عالم میں چمکا ہے نام آپ کا. اس کا پہلا مصرع مدینہ منورہ میں بنا ہے، دوسرا جو ہے وہ پاکستان میں بنا ہے. الحمدللہ پہلے مصرع کی مدینہ کی آواز لگی ہوئی ہے. دونوں عالم میں چمکا ہے نام آپ کا، باز از خدا ہے مقام آپ کا، اس نسبت پہ نازاں ہے عبدالغفور، اس نسبت پہ نازاں ہے عبدالغفور، آپ آقا میرے میں غلام آپ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دونوں عالم میں چمکا ہے نام آپ کا، دونوں عالم میں چمکا ہے نام آپ کا، باز از خدا ہے مقام آپ کا، اس نسبت پہ نازاں ہے عبدالغفور، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے نا، عربی میں خطبہ پڑھا ہے، بڑا دور کا ذکر ہے اس میں، بین الماء والتین، نبیم آدم بین الماء والتین. یہ مرکات کا جو ہے خطبہ ہے. اللہ کچھ تھوڑا اضافہ بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ عرش کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور درخت کے اور جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. ایمان تو اللہ نے دیا ہے نا، آج اس کی ہم قدر نہیں کرتے کہ یہ کتنا قیمتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ خلا جو ہے نا، اس میں یہ چاند ستارے روشنی کوئی بھی نہ ہو، لیکن کسی مومن کا ایمان اس اندھیرے میں لایا جائے تو یہ روشن ہو جائے. اور ایمان کہتے کس کو ہیں یہ بھی سوچیں کہ فقہاء نے اس کی تشریح کی ہے. ایمان کہتے ہیں از تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور لے کر آئے،
جو ہمیں بتا کے گئے، جو فرما کر گئے، کر کے دکھا کے گئے، اس کو دل و جان سے حق ماننا، سچ ماننا، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح ماننا، اس کو کہتے ایمان۔ باقی ایمان کی صفات ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ تو پوچھا کیفا نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک حدیث سنا کے پھر میں تھوڑا سا ذکر کرا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ السَّلَامُ، جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، اور جس کو حضور کا قرب حاصل ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں سارے جگ پہ ہے سایہ تیرا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ میرے ذہن میں بیٹھی ایک حدیث اور سنا دوں، میں نے بس بات کی ہے نا کہ آپ کی سنا۔ آپ نے فرمایا کہ جو صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام، ایسے تو کثرت کے ساتھ پڑھے تو بہت سارے فضائل ہیں۔ تو فرمایا ادرکت ہو شفاعتی یوم القیامہ، کہ جو صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن وہ میری شفاعت کو پائے گا۔ وہی بات ہے جو حضور کی شفاعت کو پائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اتنا تو کیا کریں، درود شریف بہت سارے حدیث پاک میں، احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے درود شریف ہیں۔ اگر میں آپ کو سناتا تو آپ حیران ہوتے، لیکن ایک درود شریف سنا دیا ہے، اور بھی درود شریف ہیں، کیونکہ پھر حدیثیں سنانی پڑیں گی۔ ہمارے جو ہے ایک بزرگ ہوئے ہیں، اللہ والے ہوئے ہیں، وہ اپنے شیخ کے پاس گئے تو جا کر شعر لکھا۔ کیا لکھا شعر؟ نہیں ہے کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، جو آپ بات کر رہے ہیں، نہیں ہے کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے کو ہی آیا ہوں۔ تو میرا شعر ہے کون ہے جو ان کو مٹا دینے والا، کون ہے جو ان کو مٹا دینے والا، جو خود کو اے یارو مٹا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے شعر لکھا نہیں ہے کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے کو ہی آیا ہوں۔ تو میرے پردادا شیخ نے کہا کہ مٹ جاؤ گے۔ خواجہ صاحب حجیت الحسن مجذوب وقت کے ڈی سی تھے، وہ جو شعر لکھنے والے ہیں، تو پھر بول اٹھے جب اللہ کی محبت میں، اللہ کے حبیب کی محبت میں مست ہوئے تو بول اٹھے اللہ اکبر۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ میں نے سب کو نکال دیا، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی کہ ساری دنیا سے ہی نفرت ہو گئی۔
کہ تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے ہی نفرت ہو گئی، لاکھ جھڑکوں کہاں پھرتا ہے یہ دل، لاکھ جھڑکوں کہاں پھرتا ہے یہ دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ۔ تو ان کے اشعار ہیں، پھر تھوڑا ذکر بھی ساتھ کریں۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر، ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔
بھائی کوئی مجلس خالی نہیں ہونی چاہیے ہماری، جہاں بھی بیٹھتے ہیں ذکر خدا بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو۔ یہ اپنی امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما کے گئے ہیں کہ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر بھی کرو، مجھ پہ درود شریف بھی پڑھو، اور بغیر اللہ کے ذکر اور درود شریف کے مجلس برخاست ہوگی تو فرمایا ایسے جیسے مردار پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مردار پہ آپ کو پتہ ہے کون بیٹھتا ہے، پھر فرمایا گدھا مردار جو ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اس لیے کیا جائے کہ آدمی کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد، باتیں کرتے کرتے چھوٹے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے درود شریف الحمدللہ بہت سارے سیگوں کے ساتھ اللہ پاک جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبتیں عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے بھائی مختار احمد صاحب اور بھائی محمد عنائی صاحب کی والدہ کے لیے ذکر کی جو ہے اصالِ ثواب کے لیے، اور باقی جب اصالِ ثواب کیا جاتا ہے تو پھر تو سب کو ہی کیا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء علیہ السلام کو اور صحابہ اہل بیت کو، خلفائے راشدین کو، ائمہ کو، فقہاء کو، علماء کو، اولیاء کو، اغواث، اقطاب، ابدال، اوتاد، سب کو جو ہے سب کے لیے ہوتا ہے پھر تو انشاءاللہ اللہ سب کو برابر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ جب دعا ہو تو اس میں دعا پھر